السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو خواتین ڈے منا رہے ہیں، بس کریں. خواتین کے وہی رائٹس ہیں جو اسلام نے اس کو دے دیے ہیں. ذرا اسلام سے پہلے جا کے دیکھیں، دین سے پہلے جا کے دیکھیں کتنی کو عورت محفوظ تھی. جب دین آیا، اسلام آیا، تبھی عورت محفوظ ہوئی. اگر عورت کو پردے میں رہنے کا اسلام نے کہا ہے تو اسے قیمتی چیز قرار دیا ہے. باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اس کا محافظ بنایا، اس کا تحفظ کرنے والا بنایا. محافظ کا کام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرے. قیمتی چیزوں کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہر خواتین وہی رائٹس مانگ سکتی ہے جو دین نے، جو مذہب نے اس کو اجازت دی ہے، جس کی وہ فالورس ہے، جس کو وہ فالو کرتی ہے. اپنی تو چوائس ہو ہی نہیں سکتی. اپنی کون سی چوائس ہونی ہے؟ ہر بندے کی وہی چوائس ہونی چاہیے جو اس کے دین نے اسے دی. اب پردے کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ مکمل اپنے آپ کو کور کرے. سم ٹائم عورت کسی ایسی فیلڈ میں ہوتی ہے جہاں پہ وہ نہیں اتنا پردہ کر سکتی، تو جسم کا پردہ، دل کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، جو بھی پردہ وہ کر سکتی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، جس فیلڈ میں بھی وہ ہے وہ کرے. ٹھیک ہے، جہاں تک بھی وہ کر سکتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہر بہن کو محفوظ رکھے. تو ہر خواتین کو وہی رائٹس مانگنے چاہیے جس کی، جو اس نے، اس کے دین نے دی، اور اس کی جو ہے تحفظ اسی میں ہے. دل کا سکون جو اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان کو بنایا، جو اس کے لیے سوچا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اسی میں ہی جو ہے ذہنی سکون ملتا ہے، اس کو اسی میں ہی تحفظ ملنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے یا کم. ہاں، اگر کسی خاتون کو اس کے مطابق رائٹس نہیں ملتے تو وہ آواز اٹھائے، اور جو اٹھاتی ہیں سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت فرمائے. ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اب جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے، اب خواتین کا کون سا گھر ہے، یہ ہے وہ. سارے گھر خواتین کے، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باپ کا نام لگتا ہے تو مالک ہوتی ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، وہاں اسے پیار ملتا ہے، وہاں وہ رہتی ہے. پھر اس شادی ہوتی ہے تو نکاح میں آتی ہے تو وہاں مالک ہوتی ہے. جہاں بندہ مالک ہوتا ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. اسلام نے اسے محفوظ کیا نا، تحفظ دیا نا. تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر میں سے کیا ملتا ہے؟ گرل فرینڈ کو کیا ملتا ہے؟ بیوی کو تو اللہ نہ کرے جب شوہر نہیں بھی ہوتا پھر بھی محفوظ ہے، اسے گھر میں سے کوئی نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کو پھر بھی وہ مالک ہے. اور گرل فرینڈ کو کیا ملتا ہے؟ رسوائی، ذلت، خواری. اس کے بعد کیا اس کو ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آزادی، اس طرح کی آزادی نہ مانگا کریں. یہ جو آزادی ہے یہ اچھی نہیں ہے. تو اس طرح کی آزادی مانگنے کا جو ہے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں، وہ ایریاز ہیں جہاں پہ عورتوں کو کوئی پابندیاں ہیں، انہیں ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، انہیں کوئی تحفظ نہیں ہے، ان پہ کوئی تشدد کرتا ہے. ہاں، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جن علاقوں میں ابھی تک تعلیم نہیں گئی وہاں بھی کالج، یونیورسٹیز وغیرہ بنائیں تاکہ تعلیم سے جو ہے نا ہمارا دین منع نہیں کرتا عورت کو. ہاں، اگر کسی کو نہیں مل رہا، کوئی رائٹس نہیں مل رہا، تو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ان کے لیے آگے بڑھ کے جو ہے بولنا چاہیے کہ ہر عورت کو جو ہے رائٹس ملیں. پراپرٹیز میں جہاں بھی کسی عورت کو مطلب نہیں مل رہا، رائٹ نہیں مل رہا، تو اس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں. سمجھ بھی آتی ہے کہ یار یہ ہے اس طرح، مطلب اس کے لیے آواز اٹھائیں. اب وہ تو کبھی گھر سے نکل نہیں سکتے، چلیں آپ لوگ ہی اٹھائیں. اب گھر میں ایک فرض کریں کہ جو ملازم وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، یہ خواتین ہوتی ہیں، ان کو تو پہلے آپ رائٹس دیں نا. یہ ہمیشہ جو بھی کسی پہ ملازمہ پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ کسی امیر گھر سے ہی جو ہے ہوتا ہے. بہت کسی غریب گھر کی خواتین جب اپنی بچی کو، یا مطلب اتنی مطلب ان کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ جب چھوڑ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں کی بیوی نے ایسے کر دیا، فلاں آفیسر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. ٹھیک ہے، تو مطلب ان کو تو پہلے آپ دیں نا رائٹس. جو آپ کے گھر کام کرتی ہیں تو آپ ان کو تو پہلے محفوظ کریں نا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو نوٹ کیا کریں، اور اس طرح کوئی چیز نہ مانگیں جس سے، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر کوئی چوائس ہے کسی کی، کسی پہ سمجھ آتی ہے، اسے اگر پردہ اچھا لگتا ہے تو وہ اپنی چوائس دوسروں پہ بھی نہیں لگا سکتا، دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی دوسروں پہ تشدد کرنا شروع کر دے کہ جی آپ بھی پردہ کرو. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو پردہ پسند ہے، دوسروں پہ نہیں آپ تشدد کر سکتے کہ آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ چیزیں بھی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے بتانا چاہیے کہ عورت جو ہے نا سب سے زیادہ پردے میں ہی محفوظ ہے.
پردے میں ہی اس کو رکھنے سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے، جتنا وہ پردے میں رہے گی اتنی ہی اس کی عزت ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا وہ اوپن ہوگی، جتنا وہ باہر نکلے گی اتنا ہی اس کو تحفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک رائٹس دیا اسلام نے عورت کو، کون سا رائٹ نہیں دیا اس نے، ٹھیک ہے، پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اچھا اسلام نے کہا اس کو کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے، تو اور کیا آپ کو چاہیے، اور اس سے زیادہ کیا آپ نے مانگنا ہے دین سے، آپ کیا چاہتی ہیں اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کا جو ہے نا یہ حکم ہے، تو اللہ کے دین میں ہی جو ہے فالو کرنے سے ہی انسان کو دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہٹ کے ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں نا تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں ایسا ہی بنایا ہے، ایز اے مسلم ہمیں ایسا بنایا ہے، تو جب اس سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر ہی سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، انسان جو ہے بڑا معصوم بنایا ہے بائی نیچر اللہ نے، تو وہ جب دین سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کو سکون تبھی ملتا ہے جو وہ دین کو فالو کرتا ہے، عورت کو تو اللہ نے رشتوں میں منسلک کر دیا، اسے بہن بنا کے ایک رتبہ دیا، اسے ماں بنا کے اس کے پاؤں میں جنت رکھی، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے بنائی، اور بیوی بنایا اس کو، بیوی کا اتنا رتبہ ہے، ہاں اگر کوئی مرد جو ہے عورت پہ تشدد کرتے ہیں، عورت کو تو یہاں تک کہا کہ دیکھیں جنگ سے بڑی کوئی ہے، جنگ میں بھی کہا کہ عورت کا خیال رکھا جائے، بچوں کو اور عورت کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ عورتوں کا خیال رکھو، جو مرد اس طرح عورت پہ تحفظ نہیں اس کے جو دیتے ہیں یا ان کو ظلم کرتے ہیں یا ان پہ زیادتی کرتے ہیں یا ان کو مطلب ان کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے مردوں کو سمجھانا چاہیے بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو محفوظ بنائیں، پڑھائیں لکھائیں، انہیں جو ہے ان کو ان کے سارے رائٹس دیں، بجائے کہ عورتوں کا آپ ذہن خراب کریں تو وہ پھر گھروں میں لڑائیاں ڈالیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مردوں کو سمجھائیں، تو آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، جیسے پہلے کا اور اب کا دور دیکھیں تو کتنا